جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ورلڈ میں میں ہوں الماس حیدر نقوی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے طارق ملک صاحب سے۔ آپ سابق چیئرمین نادرا ہیں۔ ملک صاحب، ہم نے اپنی پچھلی نشست کے اندر جو ہے وہ تفصیلی ذکر کیا کہ کس طرح جو ہے وہ نادرا شفاف انتخابات میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ایک بہت بڑا تنازع سامنے آیا رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے فیل ہونے کی وجہ سے۔ الیکشن کمیشن کی ایک اپنی پوزیشن ہے، نادرا کی ایک اپنی پوزیشن ہے، ایک معمہ سا بن گیا ہے۔ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے کہ خرابی کہاں پہ تھی، فیلئر کس کا ہوا، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، میں تو اس حق میں نہیں تھا کہ نادرا کو کوئی ایسا رول دیا جائے جس کا تعلق الیکشن کے دن والے ہو، کیونکہ وہ ایک ایگزیکٹو برانچ ہے کے انڈر آتا ہے جب تک نادرا بالکل آزاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر انہوں نے ایسا کوئی سسٹم بنایا، میں تو ملک میں نہیں تھا، میرا اس پہ موقف یہی ہے کہ اس کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پچھلی بار بھی وہ اگر سیاہی کا تھا تو وہ مسئلہ بھی انہوں نے کہا یہ ہوگا وہ ہوگا، پکڑ لیں گے، پتہ نہیں کیوں ہوا، اور پھر ہم بھول گئے۔ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ اس بار بھی آر ٹی ایس کے ساتھ والا یہ قصہ نہ ہو جائے، تو اس کو تحقیقات ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی چاہیے۔ آئی تھنک کہ پرائم منسٹر نے اوپنلی کہا تھا شروع میں کہ وہ کریں گے، اور ہوپ فلی کوئی اس پہ کام ہو رہا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ آر ٹی ایس واز جسٹ این ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم۔ اٹ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ بھئی آپ اب اپنے کیمرے سے اس پیپر کی تصویر کھینچتے ہیں، فون کے کیمرے، اور آپ اپلوڈ کرنی ہے ایسی 85,000 تصویریں 85,000 پولنگ سٹیشن سے لے کے تو اپلوڈ کرنی تھی، اور اس سے زیادہ تو ٹائم بار بھی ہے کہ 2 بجے رات کو 2 بجے سے پہلے آپ نے اس وقت تو ٹریفک کا اتنا رش نہیں ہوتا۔ اور اب ہم تو مطلب میں نادرا میں رہا ہوں، ہر روز ملینز آف ٹرانزیکشن جو ہیں ہمارے نیٹ ورک پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سیلولر سسٹم ہے وہ کیپیبل تھا اس کا کہ یہ ہو سکے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے اتنی بینڈ ویڈتھ چاہیے نہیں، یہ کیپیبل تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ اتنی بینڈ ویڈتھ نہیں تھی کہ اس کی ٹرانسمیشن ہو سکتی۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بینڈ ویڈتھ کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کون سا نیٹ ورک یوز کیا ہے، یو سی آئی ڈونٹ ہیو آل دیز ڈیٹیلز، تو اسی لیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ میرا یہ اپنا موقف ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے اور الیکشن ہونے کے بعد نادرا ہیلپ کرے، لیکن الیکشن والے دن سارا نظام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے۔ اور آر ٹی ایس کا سسٹم ٹھیک ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پچھلے انتخابات پہ اور بہت سارے بے ضابطگیاں ہوئیں۔ فارم 45 کا آپ کو قصہ پتہ ہے کہ وہ پراپرلی فل نہیں ہوا، سائن نہیں ہوا، اور یہ ایسا الیکشن ہے کہ جس میں اسسٹنٹ پولنگ آفیسرز نے مطلب سٹیمپ اور سائن نہیں کیے کاؤنٹر فائل انکریز نمبر میں، مطلب یہ کیے تو ہیں، لیکن یہ کہ اس کا اگر تناظر 2013 کے الیکشن سے کریں تو وہ کیوں نہیں انہوں نے اس بار زیادہ تعداد میں کاؤنٹر فائلز سٹیمپ اور سائن نہیں ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا، تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس تھے جو ایکس فارمر چیف الیکشن کمشنر بھی رہے۔ انہوں نے الیکشن ہوتے ہوئے بھی قریب سے دیکھا، پھر بعد میں وہ نگران وزیر اعظم بھی بنے۔ ان کا کام تھا کہ جو انہوں نے ایک تو ہم پولیٹیکلی اور لینگویج کے لحاظ سے لنگوسٹکلی پریگننٹ وہ ٹرمز یوز کرتے ہیں، بے قاعدگی، بے ضابطگی، وہ بھائی جو چیز ہے وہ دھاندلی ہے، تو وہ ہوئی ہے۔ اگر وہ بے قاعدگیاں بھی تھیں، اب بے قاعدگیاں اتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں، تو وہ مطلب ہے دھاندلیوں کا مرکب ہے۔ تو وہ اگر ہوئی 2013 میں اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیں، بہت اچھی بات ہے، ڈائگنوسٹک ہوا، آپ چیف الیکشن کمشنر بھی رہے، آپ چیف جسٹس بھی رہے، اور آپ نگران وزیر اعظم بھی رہے، تو اس کے انڈر جو الیکشن ہوئے اس میں تو وہ بے قاعدگیاں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، دوز
مطلب اس سے زیادہ 2018 کے الیکشن میں ہوئی. مثلاً میں نے آپ کو بتایا کہ ریجیکٹڈ ووٹس 2013 میں کم تھے, اس بار آئی تھنک ہائیسٹ ہے. یہ کہ نیا ویپن تھا. ہاں, تو ہم ٹھیک ہے آر ٹی ایس پہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور کیا کیا ہوا جو میں باہر سے دیکھ رہا تھا. دوسرا الیکٹورل رول مسنگز تھے. ملک صاحب ہماری گفتگو جاری ہے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ طارق ملک صاحب ہیں, سابق چیئرمین نادرا. ان کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ملک صاحب آپ جاری رکھیے اپنی گفتگو. جی اچھا, میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ تقابلی جائزہ لیں کہ 2013 کے الیکشن جو تھے اس میں کیا بے قاعدگیاں ہوئی تھیں اور 2018 کے الیکشن میں کیا وہی بے قاعدگیاں رپیٹ ہوئی ہیں اور کیا ان سے کم ہوئی ہیں یا زیادہ ہوئی ہیں, تو آپ نے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی وہ باقاعدگیاں 2013 میں اور ان کو وہی ہولز پلگ نہیں ہوئے اور وہ کئی گنا زیادہ ہوئیں. مثلا 2013 میں جیسے آپ کو بتایا کہ کاؤنٹر فائلز کچھ سٹیمپ اور سائن نہیں ہوئے تھے, اس بار اس سے زیادہ ہو گئے, مطلب آئی تھنک ڈبل ہو گئے, ٹرپل ہو گئے. ریجیکٹڈ ووٹس بہت کم تعداد میں تھے 2013 میں, اس بار تو کوئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. مطلب یہ تو آپ سوچیں نا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے یا اور حالانکہ ملک صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ ریفارمز بھی ہوئیں, 4 سال کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی رہی. جی ہاں, سب پارٹیوں کی نمائندگی اس کے اندر موجود تھی, تمام سٹیک ہولڈر سے انپٹ اس کے اندر لی گئی, لاز کو یونیفائی کیا گیا. اس کے باوجود انارملیز اس الیکشن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے پہلے سے زیادہ ہیں. اور بھی مثلاً ہم نے دیکھا جب میں تھا یہ تحقیق کر رہے تھے ہم نادرا میں, تو بہت ساری کاؤنٹر فائلز پہ آئی ڈی کارڈ نہیں تھے, تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا. کاؤنٹر فائل پہ ایک نمبر نوٹ ہوتا ہے نا, اس بار تو بے پناہ پہ نہیں تھے, تو ان کو پلگ ہونا چاہیے تھا. پولنگ سٹاف, اچھا ایک جب آپ الیکشن کراتے ہیں نا فری اینڈ فیئر شفاف, تو آپ تمام پولنگ سٹاف کو بلا لیتے ہیں اور پولنگ ایجنٹس کو بلا لیتے ہیں. ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر الیکشن میں ان کو وہ دکھایا جاتا ہے ایمٹی بیلٹ باکسز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اس بار بہت زیادہ حلقوں میں ہوا کہ وہ دکھایا ہی نہیں گیا. پھر ان سے سائن لیے سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے. آپ چیک کر لیں, سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, مطلب ہیں لیکن بہت سارے حلقوں میں نہیں ہیں. جی ملک صاحب, ہم اب آتے ہیں نادرا کے رول کے اوپر. نادرا جو بیسک اس کا پرپس ہے وہ ڈیٹا شناختی کارڈ بنانا, اس میں کافی حد تک شفافیت آئی ہے. جی لیکن اس کے باوجود جعلی شناختی کارڈ, ڈیول جو آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بنے ہیں. بلکہ ابھی یہ حال ہی میں بلوچستان اسمبلی کے ایک رکن اسمبلی وہ افغان شہری تھے, پاکستان کا شناختی کارڈ بنا. یہ لوپ ہولز ہیں کہاں پہ؟ دیکھیں, ایک تو جو ہے نا یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس میں یہ ایک رول آف تھم ہے اور باہر بھی سٹینڈرڈ ہے. یہ تو رجسٹریشن کا ڈیٹا ہے جس پہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں سٹاک مارکیٹ کا, اس پہ بھی ±5% ایرر ریٹ ہوتا ہے. تو 2 کے ہم بایو میٹرکس یوز کرتے ہیں, یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے اور فورجیبل کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یہ والا, اور ون آف دا بیسٹ کارڈ ہے دنیا میں. لیکن پھر بھی ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی پاکستانی نیشن از دا بیسیکلی نیشن آف امیگرینٹس. انڈیا سے آئے تھے ادھر, جو لوگ رہ رہے تھے وہ کچھ یہاں سے رہ رہے تھے, لیکن پھر انٹر پروونشل مائگریشن ہوئی, پھر افغان آ گئے, جہاد کے بعد بنگلہ دیش نہیں بنا تھا تو بنگالی پارٹ آف پاکستانی تھے, اب وہ ادھر چلے گئے. کشمیر کا ہے, یہ تو ڈیبیٹ آج بھی موجود ہے کہ جو ہے ان کو شہریت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. اب یہ شناخت کا مسئلہ اس کو دیکھیں نا ایک سوشل سٹڈی کے طور پہ, سوشل سائنس کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو ہر چیز ریزالو نہیں ہو سکتی. تو ریاست کا کیا بیانیہ ہے کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں؟
اگر یہ ہیں، جب میں تھا تو اس وقت تو ہم نے کہا اگر یہ ہیں تو انڈر یو این جنیوا کنونشن ریکوگنائز دیم ایز ریفیوجیز، تو ہم نے ان کو ریفیوجی کارڈ دے دیے۔ اب جو ہے لا آف لینڈ کیا کہتا ہے کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے 30 سال کے بعد بھی، تو ہم اگر ان کو نہیں دے رہے تو زیادتی کی بات ہے۔ آپ پہلے یہ ریزالو کر لیں۔ آپ یہ ان کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے ہیں کہ آپ کا پولیس والا بھی ناکے پہ روکے تو ان سے پیسے کھائے، وہ علاج بھی نہ کرا سکیں، وہ ان کی انٹائٹلمنٹ بینیفٹس کچھ بھی نہیں ہیں یہاں۔ ملک صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ طارق ملک صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک خصوصی گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ ملک صاحب، آپ نے اپنے چیئرمنی کے دور میں 12 کروڑ سے زائد شہریوں کی جو ہے وہ بائیو میٹرکس آپ نے کی۔ بگ ڈیٹا آپ کا سبجیکٹ ہے، انالیٹکس، بائیو میٹرک، سمارٹ کارڈ۔ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے اور کیا اقدامات مزید پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، پاکستان تو لیڈر تھا، اس کا ورلڈ لیڈر تھا، اسی وجہ سے ورلڈ بینک نے بھی مجھے لیا، اور پھر آج کل میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر ہوں یو این ڈی پی میں، تو ہم یہی نادرہ بناتے آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ملکوں میں۔ تو یہ اس بات کی انڈورسمنٹ ہے اور پاکستان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی 5 سال میں ہم تھوڑا پیچھے چلے گئے۔ اب دنیا میں گڈ آئی ڈی بیڈ آئی ڈی کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ مثلاً سپریم کورٹ بھی ڈیٹا مانگ لیتی ہے اور ادارے بھی کچھ ڈیٹا مانگ لیتے ہیں، تو کچھ یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کی اپنی پرائیویسی ہے۔ مطلب اگر آپ رپورٹس مانگتے ہیں، جیسے ہم نے رپورٹس بنائی بھی کہ پاکستان کا اشرافیہ ریچسٹ آف رچ، جن کے پاس این ٹی این نمبر نہیں ہے، 3.5 ملین ہے۔ پاکستان کا پورسٹ آف پور جو ہے وہ اس کا ہم نے بنایا کہ بھئی ان لوگوں کو، اس پہ پھر BISP بن گیا پروگرام، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ سارے جو ہیں وہ ملک اور عوانوں کا ڈیٹا ذرا ہمیں دے دو، ہم ذرا دیکھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کسی ایک مائنورٹی کا ریلیجس سیکٹ کا دے دو، سارے سمندر پار پاکستانیوں کا دے دو۔ میں ہوتا تو اختلاف کرتا، اس وقت فائر نہ ہوتا تو توہین عدالت میں ہو جاتا، لیکن میرا ایز اے رجسٹرار جنرل یہ فرض ہے کہ اداروں کو بتاؤں، اور جتنا بھی چاہے پرائم منسٹر بھی مجھ سے کہے، میں کہوں کہ نو سوری مسٹر پرائم منسٹر، دس آئی ایم کسٹوڈین آف پیپلز ڈیٹا۔ تو ایک دنیا میں ڈیبیٹ بن رہی ہے کہ گڈ آئی ڈی کون سا ہے، بیڈ آئی ڈی کون سا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں حکومت کا بیانیہ، پچھلی حکومت کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ یہ کرپٹ ادارہ ہے، اس میں کرپشن ہے، غلط ہو گئی، افغان مہاجرین آ گئے، دہشت گردوں کی کو بھی کارڈ مل گئے، اور مطلب اور اداروں نے بھی اس کو تھوڑا ٹینٹ کر دیا، اور پھر ایک کمپلائنس کی بن گئی کہ نادرا ایک ذیلی ادارہ ہے، آپ تو شناختی کارڈ بناؤ، آپ کا کیا کام ہے انٹرنیشنل بزنس کرنا۔ تو وہ سپیس آکوپائی کی دوسرے ملکوں نے، اسپیشلی انڈیا نے۔ انڈیا کا آدھار پروگرام، جیسے ہمارا CNIC ہے، وہ کارڈ نہیں دیتے، لیکن ان کا دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس بن گیا، وہ بننا ہی تھا، چلو 1.2 بلین لوگ ہیں۔ لیکن انہوں نے ہمارے ماڈل کو لے کے، اور انہوں نے فائنینشیل انکلوژن پروگرام سٹارٹ کر دیا، انہوں نے سوشل جسٹس کا کر دیا، انہوں نے راشن کارڈ لے گئے، اس پہ انہوں نے سبسڈی مینجمنٹ سسٹم لے گئے، انہوں نے ہر چیز، وہ کرپشن کو کنٹرول اس کے تھرو کر رہے ہیں، وہ ویلفیئر سٹیٹ اس سے بنا رہے ہیں، اور وہ ایسے پروگرام رول آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ اب ورلڈ بینک کا ایک موٹو بن گیا ہے ٹو actually eradicate poverty and increase prosperity. They say کہ ID identification plays an important role. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ if you can't identify a poor, how can you eradicate poverty? اب یہ اور اسی بیانیہ کو، اس پہ میں نے کام کیا، اور میں تو کانفرنسز میں بولتا رہا، انٹرنیشنل سپیکر بن گیا، اس کا ایک ایونجلسٹ بن گیا، لیکن
یو این نے پھر کہا کہ یار آپ جو ہو نا اس کو امپلیمنٹ بھی کرو ملکوں میں. بات چیت تو آپ نے کر لی ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو کریٹ اندر اسٹوری. تو ملاوی کی ابھی اسٹوری ہے, وہاں 180 دنوں میں جہاں نہ بجلی ہے نہ اسکلڈ لیبر ہے, ہم نے پوری پاپولیشن کو رجسٹر کیا, اسمارٹ کارڈ دیے, ووٹر لسٹ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا. 180 دنوں میں 180 دنوں 5000 لوگوں کے تھرو. تو وہ ایک ماڈل بن گیا ہے. ناؤ وی آر ڈپلائنگ دیٹ ماڈل ان ادر کنٹریز. سیکرٹری جنرل یو این کے انہوں نے یہ آرگومنٹ بائی کی ہے, اور انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 16 جو ہے SDG 16, دیٹ از اباؤٹ سوشل جسٹس. اس میں انہوں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹارگٹ 9, دیٹ بائی 2030 ایوری باڈی شوڈ ہیو اے لیگل آئی ڈی. اب دنیا میں جو ہم نے ورلڈ بینک میں ریسرچ کی تھی اس کے مطابق 1.5 ارب لوگوں کے پاس لیگل آئی ڈی نہیں ہے. اگر ان کے پاس لیگل آئی ڈی نہیں ہے تو وہ نہ ہیلتھ کا پروگرام, اپنی انٹائٹلمنٹس اور بینیفٹس نہیں لے سکتے, نہ انصاف. ہماری دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی ہے. بہت شکریہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. تھینک یو. جی ناظرین, شناخت کے حوالے سے ڈیٹا بیس بگ ڈیٹا کے تجزیے کو پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں اضافے, جرم اور بدعنوانی کے خاتمے, سماجی ترقی, خواتین کو با اختیار بنانے, جمہوریت کو مضبوط کرنے, طرز حکمرانی میں اصلاح اور غربت میں کمی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شعبے میں اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل افراد کی پذیرائی کی جائے, نہ کہ حوصلہ شکنی. دا ریئل ورلڈ سے ابھی تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ نگہبان.